بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی اہم ملاقات۔ عراق کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کی درخواست پر بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی براہ راست ملاقات ہوگی۔ سعودی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات اعلانیہ اور وزراء خارجہ کی سطح پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک سیکیورٹی عہدیداروں کی سطح پر 5 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور اب وزراء خارجہ کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران نے ایک اور سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری کر لی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلائی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ موسم خزاں میں خلا میں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور علاقے کے دیگر ممالک کی خلائی ٹیکنالوجی کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایران نے اپنی صلاحیتوں اور ملک کی توانائیوں پر انحصار کرتے ہوئے اس سلسلے کی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ طالبان حکومت کے خلاف بغیر ثبوت الزام قابل سزا ہوگا، ہیبت اللہ اخون زادہ۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخون زادہ کی جاری نئی ہدایات کے مطابق عوام سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کے اہلکاروں اور عہدیداروں کے خلاف غیر ضروری الزامات سے گریز کریں ورنہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ افغانستان میں حکمران طالبان نے نیا فرمان جاری کر دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد قابل سزا ہوں گے جو افغان علماء اور سرکاری ملازمین کے خلاف کسی ثبوت کے بغیر الزامات عائد کرتے ہیں، خواہ یہ اشاروں کے ذریعے ہو یا الفاظ کے ذریعے۔ روس نے 4 یورپی ممالک کو دوستوں کی فہرست سے نکال دیا۔ روس نے 4 یورپی ممالک یونان، ڈنمارک، سلوواکیہ، سلووینیا اور کروشیا کو غیر دوست ریاستوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ روس کی کابینہ کی پریس سروس کے مطابق حکومت نے ان ممالک کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر دیا جو بیرون ملک روسی سفارتی اور کونسلر مشنز کے خلاف غیر دوستانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اگلے ہفتے یونان کا دورہ کریں گے۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 26 جولائی کو یونان کے دورے پر پہنچیں گے جہاں ان کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوگی۔ سن 2018 کے بعد سے یہ محمد بن سلمان کا کسی بھی یورپی ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یونان کے وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی مشترکہ معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ توانائی، عسکری تعاون اور زیر سمندر ڈیٹا کیبل بچھانے کے معاہدوں کو بھی حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ روسی حملے کے باوجود بندرگاہوں سے اناج برآمدگی کی تیاریاں جاری۔ روسی حملے کے باوجود یوکرینی بندرگاہوں سے اناج برآمدگی کی تیاریاں جاری ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات ترسیل کرنے کے لیے تکنیکی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ روس نے یوکرین کو اوڈیسا بندرگاہ پر میزائل حملہ کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ خوراک کے عالمی بحران سے نپٹنے اور دنیا میں ضرورت مند لوگوں کی تکالیف کم کرنے کے لیے اناج برآمدگی کے معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس، یوکرین اور ترکیہ کی طرف سے معاہدے کی پاسداری کی بھی ضرورت ہے۔ یوکرین کے ساتھ معاہدے کے اگلے روز ہی روس کا یوکرینی شہر پر میزائل حملہ۔ اقوام متحدہ اور ترکیہ کی ثالثی میں یوکرین سے اناج برآمدگی کرنے کے معاہدے کے ایک دن بعد ہی روس نے یوکرینی ساحلی شہر اوڈیسا پر میزائل حملہ کر دیا۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ اوڈیسا میں روس نے میزائل سے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام کی جانب سے اوڈیسا پر روسی حملے کو روسی صدر کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور ترکیہ کے صدر کی تہذیب کے مترادف قرار دیا ہے۔ یوکرینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرینی گندم برآمد کرنے کا معاہدہ ٹوٹا تو عالمی غذائی بحران کی ذمہ داری روس پر عائد ہوگی۔ قتل کی دھمکیاں ملنے پر سلمان خان کا اہم اقدام۔
بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان نے قتل کی دھمکیاں ملنے پر اپنی حفاظت کے لیے اسلحے کے لائسنس کی درخواست دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپر سٹار سلمان اپنی اور خاندان کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھیں گے، جس کے لائسنس کے لیے انہوں نے ممبئی پولیس آفس میں درخواست دے دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے بعد دبنگ خان کو بھی قتل کی دھمکیاں ملی، جس کے بعد سے اداکار سیکیورٹی پر توجہ دے رہے ہیں۔ آئندہ سال سعودی حکومت 1 کروڑ سے زائد حج و عمرہ زائرین کی میزبانی کرنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے نائب سربراہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال عمرہ زائرین کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، جس کے لیے تمام غیر ملکی ایجنٹس کو آن لائن سسٹم سے جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اندرون ملک عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے 500 کمپنیاں کام کریں گی، جن میں تربیت یافتہ افراد بھرتی کیے جائیں گے۔ منکی پاکس تیزی سے پھیلنے والی وبا قرار، WHO نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے جنیوا میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا۔ منکی پاکس ہیلتھ ایمرجنسی قرار پانے کے بعد عالمی سطح پر اس وبا کے پھیلاؤ اور ویکسین کی تیاری میں تیزی آئے گی۔ WHO کا اقدام دنیا کے 75 سے زائد ممالک میں منکی پاکس کے 16,000 کیسز رپورٹ ہونے اور افریقہ میں 5 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ سری لنکا میں مظاہرین کا نو منتخب صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ سری لنکا میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے نو منتخب صدر رانیل وکرما سنگھے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین کی جانب سے صدر وکرما سنگھے پر معزول صدر کے ساتھیوں کو تحفظ دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز دارالحکومت کولمبو میں ایوان صدر کے باہر موجود حکومت مخالف مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ پھینکے تھے۔ پولیس ترجمان نے 9 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ واضح ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے مظاہرین نے کیسر صدارت کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سابق صدر راجہ پاک سے مستعفی ہوں۔ ایران میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے 21 افراد ہلاک۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق شہر استبان کے وسطی علاقوں کے قصبوں میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب آیا۔ گورنر یوسف کاریگر کے جاری کردہ بیان کے مطابق موسلادھار بارشوں کے باعث استبان میں سیلابی صورتحال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دریا کے کنارے بڑے پیمانے پر آباد کاریوں اور تعمیرات کے باعث سیلاب کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیموں نے سیلابی پانی میں پھنسے 55 افراد کو بچا لیا، جبکہ 6 لاپتہ افراد کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، مریم نواز کی عدالت کو دھمکی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ عدالت نے حکم دیا کہ پیر تک حمزہ شہباز صرف روٹین کے امور سر انجام دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم پیر یا منگل کو فیصلہ سنا دیں گے۔ قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت
ہرگز نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ یہ لوگ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور یہ لوگ موجودہ معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اثاثے کسی بھی صورت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قوم ان پر کبھی اعتماد نہیں کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اہم کمانڈر سمیت متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز کیے۔ اس دوران 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔